فخشيت وانظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كانه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختار الله، أتأذن لي أنا أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي والصاحب لواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال: وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم والسلم لمن سلمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة
هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبني ولا أرض مدهين ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أنا أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني برسالة النجيم ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال لي عليه السلام ضم الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني برسالة النجيم ما ذكر خبر خاص في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفي مهموما إلا وفرج الله همهم ولا مغموما إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علينا عليه السلام إذن الله فزنا وسعدنا وكذلك أشياءنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. والمحمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جن مصر مصیبت شہزادہ علی اکبر. شبیر نے رو رو کے پکارا علی اکبر یوں چھوڑ کے نہ جاؤ خدا را علی اکبر. شبیر نے رو رو کے پکارا علی اکبر یوں چھوڑ کے نہ جاؤ خدا را علی اکبر. ہم جیتے رہے اور تمہیں آئی شہادت کیسی ہے قیامت بابا کو نہیں تیرا گوارا علی اکبر یوں چھوڑ کے نہ جاؤ خدا را علی اکبر. نو محمد ہے
न कासिम है न गाजी, क्या आई तबाही। घर लुट गया परदेस में सारा अली अकबर, यूं छोड़ के ना जाओ खुदारा अली अकबर। उम्मत के लिए तुमने लुटाए ये जवानी, ए यूसुफ सानी। आसान है ये हम पे तुम्हारा अली अकबर, यूं छोड़ के ना जाओ खुदारा अली अकबर। ना नो मोहम्मद है ना कासिम है ना गाजी, क्या आई तबाही। घर लुट गया परदेस में सारा अली अकबर, यूं छोड़ के ना जाओ खुदारा अली अकबर। शबीर ने रो रो के पुकारा अली अकबर, यूं छोड़ के ना जाओ खुदारा अली अकबर। वाल मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। I'll now like to request Taqi Abbas Muraj to recite a few poems for the love of the Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. Wal Muhammad wa ali Muhammad salawat. Amba Muhammad wa ali Muhammad salawat. I cannot start this poem without the name of Allah. Allow me to say Bismillah. How can I begin without mentioning the Rahim? How can I begin without mentioning the Kareem? Our Mawla Ali has his hands raised in prayer. Oh Lord, I have a flag, but not a flag bearer. On the 4th of Sha'ban, his wish was fulfilled. A lion was born, even the angels were thrilled. If courage had a body, it was born on that day. If courage had a body, Abbas is his name. He was willing to defend Islam at just the age of 13. He was willing to defend Islam at just the age of 13. If he begged to differ, look at the battle of Siffin. O warrior, show yourself. Who could this man be? I am the moon of the Hashemites. I am the son of Ali. Ya Ali. They asked, there are already 2 moons in your camp. What is your role, we wonder? Listen to his response. Let us think, let us ponder. They are the sons of Muhammad, and I am the son of Ali. It is the duty of the sons of Ali to defend the sons of Muhammad. Abbas is a lion of a lions aren't scared of. One that's like his father, the toughest of the tough. When Abbas went forward, the enemies leapt backwards. They were scared to face Abu Fadl Abbas. Scared to face the reflection of Haydar-e-Karar. When Muawiyah asked who he is, they said, who else could it be? Who else would fight like that other than the son of Ali? He was not one to stay silent
always ready to fight. When arrows fell on his brother's coffin, he couldn't accept the sight. When his sword was unsheathed, I bet even hellfire receded in fear. But Hussain commanded that the will of my brother is that no blood shall be spilt here. So he fought a bigger battle against his own lion inside. This is the greater jihad. He swallowed his pride. He is a shadow of Hussain. He was bright like a star. Wherever Hussain would be, Abbas wouldn't be far. He was always there for his leader's every need, right by his side when he followed his lead. The ruler was a tyrant, hungry for power with greed. The ruler was a tyrant, hungry for power with greed. But our Imam stood his ground and said with belief, a man like me will never pay allegiance to a man like Yazid. Be it Madinatun Nabi or even Karbala, he suppressed his desire to fight when commanded by his Mawla. So God gave him something else. He became something greater. He became the door of our wishes until the day of Qiyamah. Now, I'd be doing him a great injustice without mentioning why we mourn. So let us remember the tragedy, the reason why he was born. But I shall talk no more and give the mic over to Abbas. So fasten your seatbelts. Let us travel to the sands. My name is Abbas, and Hussein's my brother. My name is Abbas, and I'm a fearless fighter. My name is Abbas, and I'm a faithful warrior. My name is Abbas, and Hussein's follower. I remember when he said to me, Ibn Ziyad has given you freedom and you may flee. My blood began to boil and I looked him in the eye. I will stand by Hussain till the day I will die. On the day of Ashra, I said to my Mawla, O my ruler, O my leader, O predominant, O my master, let me go, let me ride. Look at the children for 3 nights. I must go, I must thrive, I'm willing to be sacrificed. Look at the children, look at Sakina, look at them weep, look at them whimper. In the battle where I held the water of Furat, I didn't take one sip. Hussain was in my heart. They cut my right arm and my left. It hurt so much, but I still went. They shot an arrow in my eye. Oh, the pain, but I held it inside. They shot another arrow that tore my water carrier apart. It is as if the arrow just shattered the hole in my heart. When Hussain brought the alam, Sakina told everyone to come. My uncle Abbas will give everyone water. Come everyone, come more closer. Soon she found out it was Hussain. Oh Hussain, my beloved Hussain. Oh my father was my flag bearer. Where is he? He will give us all water. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Please recite one out salawat. MashaAllah. Ahsantum. Jazakumullah khair mujazah. I would now like to request our English speaker to recite Razail Masa'ib in English. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Narae Takbir, Narae Takbir, Narae Risalat, Narae Risalat, Narae Haidari, Narae Haidari, Hussainiyat, Yazidiyat, Al Muhammad wa ali Muhammad salawat. سورة المباركة الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصل على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية وآثار الباقرية ومؤثر الصادقية وعلوم الكاظمية وحجج رضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية والقائمة بالحق اللهم عجل وليك الفرج رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم ومحكم كتاب المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا اللهم صل على محمد وآل محمد. The 31st chapter of the Holy Quran is named after not an infallible, not a prophet, nor a messenger, but rather it is named after one of the wisest of men by the name of Luqman. Luqman, according to traditions, was an Ethiopian slave, and his profession was either recorded to be as a chef or as a carpenter. Once, the master of Luqman instructs Luqman to come forward, and he says, Luqman, I'd like you to go and slaughter a goat. And when you've slaughtered the goats, I'd like you to bring forth the two most pleasant things from the parts of the goat. Luqman says, very well, and he goes, slaughters the goat and brings forth two things. What does he bring? He brings the tongue and he brings the heart. The master looks at these two things, he looks at Luqman, he says, you couldn't find anything better? Luqman says, no, these are the two things that are the best body parts from the goat. He says, very well. A few moments later, he says, Luqman, come here. Luqman comes forward. He says, Luqman, I'd like you to slaughter another goat. This time, I'd like you to throw away the most worst, the most despicable, the most evil of things from the goat. And Luqman again goes, he slaughters the goat, and this time he again throws away the tongue and throws away the heart. The master calls Luqman forward. He says, Luqman, what is this happening? When I asked you to bring the two most pleasant things from the goat, you presented the tongue and the heart. And when I asked you to throw the most evil of things away, you again threw away the tongue and the heart. What is happening and how is this so? Luqman responds. And look at the response of Luqman. He says, when these two things are used in the best of ways by their owners, these are the best of things. However, if these two things are used in the worst of ways and their owners use it in the worst of ways, then there is nothing more evil than these two things. And so, brothers and sisters, in addition to the heart, the tongue is a very important aspect within our own life. And whether we use it well or whether we use it in a negative way, this plays a huge part. And so therefore the topic of discussion that I have chosen for tonight's discussion, tonight's talk, tonight's majalis is titled language. Good, gentle and abusive words. The verse of the Holy Quran that I had the honor and privilege to recite before yourselves is the 83rd verse
from the second chapter of the Holy Quran, Surah Al-Baqarah, where Allah subhanahu wa ta'ala states, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, and speak to the people good, and speak to the people gently. In reference to this verse, Imam Muhammad al-Baqir gives a beautiful philosophy on how one should use his tongue, on how one should use his language. Imam al-Baqir says, speak to the people in the way that you would like to be spoken about yourself. Subhanallah, we've always heard that treat the people in the way that you'd like to be treated yourself. And similarly, the Imam says, look, whenever you speak, speak in the same manner. Speak about those people in such a manner that you would also like to be spoken to about yourself and to yourself. And this is such a simple, but yet a profound philosophy which has a lot of depth. And if we were to just follow this line, this would solve half of our problems. A lot of the times when we talk, we may not be as gentle when we're speaking. When we talk, sometimes we even be a little bit abusive. And sometimes when we talk, and if we are in fact gentle with them, it may change the whole attitude of the other person completely. And it may work out for the better of what we want to achieve. You see, when we speak, there is no doubt that people who are going to listen to our speech will be able to weigh in as to what sort of person that is, what sort of personality he has, what sort of attitude, character or habit he is taking with himself. And speech is a very useful way to understand one another, which is no doubt why Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi has quoted to have said, تَكَلَّمُوا تُعْرَفُ, speak, so that you may be known. فَإِنَّ الْمَرْعَ مَخْبُوهٌ تَحْتَ لِسَانِهِ, for indeed man is hidden under his tongue. Isn't that true? For as long as you are silent, your weaknesses as well as your accomplishments are hidden from the eyes of the people. But as soon as you let words loose from your tongue, your weaknesses as well as the positive achievements and accomplishments are now out in the open and are out in the public. And so Amirul Mu'mineen is encouraging us, but at the same time warning us. He's saying, look, speak so that people may know you. But when you speak, be careful, because you are hidden under your tongue. Whatever you speak, the other person will be able to weigh as to what sort of an individual you are, what sort of character and attitude that you have. Another profound tradition by Amirul Mu'mineen. And therefore, for tonight's discussion, I'd like to split tonight's discussion into two parts. When we speak of language, there's either good words, gentle language, positive words, or there is negative words, bad words, profanity, abusive language. So although the latter part of our discussion will revolve around the gentleness of our speech, I'd like to dedicate the former, the initial part of our discussion, into the use of abusive language, into the use of profanity, swear words, and rude language. And to start the discussion off with regards to abusive language, rude language, I'd like to use the scientific experiment that was done by Brigham Young University. Now, before I continue, let me say one thing. Science is no doubt fallible. Quran is infallible. Science is a collection of theories that are falsifiable. And until those theories can be proved to be false, those theories stay true. And then later on, 10, 20 years later, those scientific theories will be falsified and new theories will take its place. So whenever we share scientific theories, we're not trying to compare it to the infallible word of Quran. The Quran is absolute, but we're only taking some lessons from science so that we can understand within our lives in a better way, so that we can relate to it nonetheless. Now, there was a beautiful science experiment that was done by Brigham Young University, led by Professor Sarah M. Coyne, a lead researcher, a professor in family in the same university based in Utah. And what these group of researchers, experimenters did is they took data from 223 middle schoolers in Missouri.
And they wanted to understand the correlation between being exposed to bad language, for example, from the media, be it TV, be it PlayStation or game consoles, etc. And those people that are exposed to bad language in the media, they wanted to understand how much of that translates into the people, the students themselves using bad language. And then they wanted to do a follow-on study for those individuals, for those students that do use bad language, rude language, aggressive language, swear words. They wanted to check the correlation as to how much aggressive they get physically, which means hitting, punching or kicking one another, or relationally, which means, for example, they want how much of reputational damage they cause through gossiping or other means. So these researchers wanted to understand how these middle schoolers perform when they're exposed to bad language, how much of the bad language they themselves use, and how much is that translated into aggressive behavior, physical or relational. Now, using statistical models, the researchers were able to indeed find a positive correlation. They found that those people that are exposed to bad language, they indeed in turn use bad language themselves, and those people that use bad language themselves are then a lot more aggressive physically, which means they kick, punch and hit one another, but also relationally, that they may even start gossiping and spreading rumors around one another to cause relational and reputational damage. The lead researcher, Professor Sarah M. Coyne, she says that from using profanity, aggressive language, to aggressive behavior, it is no doubt a strong correlation. And so we understand that if we are exposed to negative language, if we are exposed to aggressive language, that no doubt transpires into negative and aggressive behavior. Now, this is of course for my younger brothers and sisters as well, but for my brothers and sisters of a similar age, or for example those that are parents, we need to try and ensure that the language that we use around our house towards our young kids, no doubt that will have an effect on them. If we're using positive language towards them, if we're trying to explain to them, look, this is why we should not do it, this is why we should do it, rather than saying do it because I told you so, all of this is going to help in the development of that child. And the more aggressive language that we use, the more aggressive their behavior will be when they grow up. And this is the same case for whatever age you are. So this was one of the first scientific experiments that I wanted to share with you, which is no doubt why the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam states that Allah subhanahu wa ta'ala dislikes the use of rude language and abusiveness. And in a similar tradition, it's been recorded within the books that once the Holy Prophet and, for example, Abu Bakr, the first Caliph, was seated in a place. And at that point, someone comes in and he looks at the person sitting next to Abu Bakr and he starts using revile language. And he uses very bad language, he uses profanity, aggressive language. All the while, the first Caliph was quiet. When that person who was using very rude language towards him, when he finished, in order to defend himself, he also starts abusing him and using bad language. Tit for tat, right? An eye for an eye, a tooth for a tooth. As soon as the person next to the Holy Prophet started using the bad language, up until that point the Holy Prophet was a spectator. But as soon as the other person also used bad language, he stood up from his place, and in order to distance from himself, he moved away from that conversation that was happening. And whilst he was distancing himself, he says, "Oh Abu Bakr, oh individual, whilst you were listening and whilst you weren't saying anything, Allah subhanahu wa ta'ala had an angel that was defending on your behalf. Because you were quiet, you weren't using bad language. However, as soon as you also started using bad language, Allah replaced that angel, and that place was now taken by shaitan. And me, being the prophet of God, me being the messenger, does not participate in a conversation where shaitan is also party towards." So brothers and sisters, this is a lesson for us. Not only does using bad language no doubt affect us physically, mentally, emotionally and spiritually, but in the same way, shaitan is also part and parcel of our conversation. So a question,
What if in my university, in my school, in my workplace, community or outside, someone does use bad language? If you're telling me that tit for tat is not allowed, eye for an eye or tooth for a tooth will make shaitan party to that conversation, then what's the solution? How do I respond to such an individual who is using a very rude language towards me? You see, we are the followers of the Ahlul Bayt. No matter how rude an individual is or how rude an individual was to the Ahlul Bayt would never lower themselves to the same standard of the other individual. What do I mean? Let's go to the quote of Imam al-Hasan alayhi salam, and let's understand on how he would respond to those that would be rude to him. It's a famous story, so I'm sure my elders know much better than I do. But for my younger brothers and sisters, once there was an individual from Syria. And in Syria, as you realize that of course the governor or the ruler of Syria would ensure that everyone curses upon Amirul Mu'mineen in their khutbah. And if they would miss cursing Amirul Mu'mineen in the khutbah, they would say, no, that khutbah is void, and they would make him repeat. So the people of Syria were of course brainwashed. They had no idea. They weren't able to distinguish from the right and wrong. So when the Syrian person came towards Imam al-Hasan in Medina, he looks at Hassan and he remembers all of the bad things that he has been taught. He looks at Imam al-Hasan and he starts using the worst of languages towards our beloved Imam. All the while the Imam is listening to him quietly, very respectfully. Once the person from Syria stops his verbal abuse, the Imam looks at him. And with the utmost respect, he calls him, "Oh Shaykh, it seems that people have told you incorrect information about the household of the Holy Prophet. And it also seems that you are new in this city. If you require a host, let me know. A host will be provided. If you require shelter, let me know. You can stay in my house. If you require food, I will give you food. If you require clothes to wear, I'll give you clothes. If you require guidance, then religious guidance will also be provided. Why don't you come home? Stay with me for as long as you wish to. For that is better than that is better for you than what you are doing at this point in time." The Syrian man, gobsmacked, he's just used the worst of languages to Hussain ibn Ali. But Imam al-Hasan, on the flip side, turns it completely around on its head and is very respectful towards that person. What does that do? The person made a 180-degree turn and he says, "Yabna Rasulullah, I had no idea that I've been told so many incorrect facts about you and about your father. When I came into the city of Medina, the two most hated people within my eyes were your father and you. But now when I shall leave your company, the two people that I love the most is yourself and your father Amir al-Mu'mineen. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad." Brothers and sisters, we are the followers of that prophet that has come to perfect morals, as we initially mentioned in one of our talks. We are the followers of that Ali Muhammad that completely turned this conversation on its head and completely turned that conversation around. I'm not saying this is easy. When we're in school, when we're in work, when we're at university, when our colleagues or someone from outside uses abusive language, the heart within wants to give them a response befitting of their abusive language, tit for tat. Now, I'm not going to say this is easy, but we need to control the self. We need to swallow that anger and respond in a way that our Mawla would be, yes, this is my Shia. Yes, this is my believer. And so this is one of the lessons. Now we go towards the discussion of good, gentle language. Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Taha, chapter number 20, verse number 43, orders Musa alayhi salam, "Idhab, go, idhab ila fir'auna innahu tagha." Go unto Pharaoh, for verily he has transgressed. This is a huge mission given by Allah subhanahu wa ta'ala to go to one of the most oppressive rulers of the time, most tyrannical rulers in all history of mankind. Allah subhanahu wa ta'ala, go, give him our message. But at the same time, in the following verse, what does Allah subhanahu wa ta'ala tell Musa? He says, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَغْشَى. And speak to him with gentle speech.
Allah, this is Fir'aun we're talking about. He's butchered hundreds and thousands from the Banu Israel. But Allah states, no. Speak to him with a gentle speech that perhaps, maybe, he is reminded of Allah subhanahu wa ta'ala. This is no ordinary individual, yeah? This is one of the most oppressive rulers. If we say that we need to respond with tit for tat, if someone annoys me at workplace or my community or at school, I'm going to give him a response like I would in any other situation. Allah states, no, this is Pharaoh. This is one of the worst people to have lived. But still, always behave. Speak with him with the gentle of words so that he may change himself. Maybe he gets remembered of Allah subhanahu wa ta'ala. And so, this is another lesson for us that yes, it's not easy, but we need to try and use the most gentle of languages so that we show to the people that this is who my Imam is, this is who my Prophet is, this is the religion that I follow. And so, when we look into the life of the Holy Prophet, Rahmatun lil Alameen, how did Rahmatun lil Alameen liaise with the people, connect with the people, speak with the people? In chapter number 3, Surah Al Imran, verse number 159, Allah subhanahu wa ta'ala speaks to the Holy Prophet and He tells him, He says, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. It is thanks to Allah's mercy that you were gentle to them. وَلَوْ كُنْتَ فُضًّا غَلِيظًا قَلْبِي. Had you been rough, had you been hard-hearted, لا نُفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Had you been hard-hearted, for surely they would have dispersed from you. They would have scattered away from you. What is this happening? The context of this is after the battle of Uhud. The people who had run away were now burning in the fire of regret. So they came to the Holy Prophet asking him for forgiveness. So Allah subhanahu wa ta'ala states, it is thanks to Allah's mercy that you were gentle to them, that you were nice to them, that you were polite to them. Oh Rasulullah, these are the people that deserted you. They left you to die. But yet the Holy Prophet was nice to them. He was polite to them because Allah says, had you been rough with them, had you been hard-hearted with them, had you been aggressive to them, rude to them, they would have scattered away from you. They would have run away from you. They would have dispersed from you. What can we learn from this beautiful verse? Number one, Allah states, it is thanks to Allah's mercy, rahmah, that you are kind-hearted. Now, whenever we're at university, school, work, or in the community, when someone responds to us, we may think that if I don't respond to this guy with tit for tat, that guy might think I'm weak. That guy might think that I don't have courage in me. That guy might think I'm brave if I don't respond to him. So I must respond to show my bravery. But Allah says no. Because it is Allah's mercy that you are actually much more stronger than that person. And if you are going to be better towards that guy. That's lesson number one. It doesn't show weakness if you're polite to the other person. It actually shows the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala is with you. Number two, had you been hard-hearted, had you been rough with them, they would have dispersed away from you. Lesson number two in leadership is if you want to be a good leader, you have to be polite with one another. You have to work with your stakeholders, with your public, with your subjects very well. You can't be rough with them, otherwise they will run away from you. So this is one of the lessons that we get. Now, let me go towards and share with you another scientific experiment. This time by Dr. Masaru Emoto, a Japanese researcher. Now, the research is presented by Dr. Emoto, who has the belief, and according to his research, he says that thoughts and intentions affect the molecular structure of water, right? And as human beings, because 70% of our body is made from water, the thoughts and the words and the intentions that we put within one another through energies has an effect on us. So what he did, he cooked a little bit of rice, because rice is cooked with water, and he had two containers. One container he wrote, thank you, a positive word. In another container he wrote, you fool. And he put these two containers in a school and instructed those students that, look, whenever you pass by these containers, you come in school, leave school, when you look at the rice of the good word, thank you, look at it and say thank you. And in the other container, say you fool, say negative words, send the rice negative energy. Now this is a very simple experiment which has been repeated many a times at different homes as home experiments. My brothers and I also performed the same experiments a couple of years ago.
So Dr. Emoto says his experiment was for 30 days. Our experiment lasted for 14 days. We had a similar container, one container which had positive words such as well done, excellent, fantastic, fabulous, amazing. Another container had negative words such as you fool, disgusting, ugly, and so on and so forth, bad. So our experiment lasted for 14 days. Dr. Emoto's experiment lasted for 30 days. Regardless of the duration, at the end of the experiment, you could see that both rice had obviously gone bad. I wouldn't suggest anyone to eat those rice. But those rice that had good words written around it and good energy sent towards it, it had deteriorated, but at a much slower rate compared to the box of rice that had negative words attributed towards it. And you could see that the difference was clear. The other rice was a lot more moldy. It had a lot more fungus. Now, before I continue and try and take some conclusions out from this experiment, it is meant to say that although a lot of work has been done on this experiment is, after all, anecdotal experiment, and a proper experiment needs to be done at a more controlled environment within lab facilities. Nonetheless, anecdotally, what this experiment tells us is that if you are able to give or send your energies, your thoughts, your words, positive and negative, towards water, it does indeed change the molecular structure of that water. Now imagine humans. We are made up of 70% of water. Imagine the positive and negative energies that we send one to one another. For example, imagine a child within our home. Imagine how much that child can be affected if that child is brought up in an environment that gives off positivity, that the vibes of that environment is so positive that, for example, even if a child was to do something wrong, rather than being rough with them, rather than telling them just sit down for the sake of it, how about if we were to tell them, this is why we do things, being very lenient with them, being very positive with them, sharing really positive words of encouragement day in, day out. If that child hears words of encouragement when he grows up, his attitude to life will be completely different. And this is a lesson that we can take within our own lives, back to our home, back to our workplaces, back to our places of study and education. So this was another scientific experiment that I wanted to share. So tonight, obviously being the night of Musibah, I'd like to spend a lot more time discussing the Musibah, and therefore we will wrap the topic that we discussed for tonight here. So tonight we discussed the title of discussion titled Language, Gentle and Abusive Words. And here we discussed the story of Luqman, we discussed the verse of the Holy Quran, Qulu linnasi husna. We discussed the scientific experiments of abusive language, the story of the Holy Prophet not being part of a conversation where shaitan is part of. Then we discussed the story of Imam al-Hassan, and of course the experiment of Dr. Emoto. As a concluding remark, I leave the following quote and we'll go towards the Musibah. Ian McLaren says something very beautiful. He says, be kind. Why? Because everyone you meet is fighting their own difficult battle. You see, everyone is aware of the troubles and the difficulties that we face in our own lives. In our daily lives, everyone is grinding, everyone has their own difficulties, and we're all aware of the difficulties that we're facing within ourselves. However, we also need to be mindful of those people that are around us. Maybe they're having a really bad day. Maybe they were rude to us, but maybe they're having a very bad day. And so we need to try and be mindful of those around us, because they're all having their own struggles, they all have their own difficulties in life. So we need to be nice, easy with them. Be kind, for everyone is facing their own difficulties within our lives. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Mourners of Abu Abdullah, we now go to that epic, to that legend, where on one side you would hear nothing but good words, but on the other you would hear nothing but profanity. For example, when Abu Abdullah lit the fire of hell, lit the fire around his tent to protect from the enemies, Shimr would call out abusively and he'd say, "Oh Abu Abdullah, are you preparing yourself for the fire of hell?" This is the abusive language that was there in the participants from the army of Yazid. But Imam Hussain alayhi salam would always maintain his decorum. He would always try and be as polite as he could.
Brothers and sisters, the musibah that I am about to recite tonight is no doubt one of the greatest of musibah in the household of the Ahlul Bayt. This musibah stayed with the Ahlul Bayt for many years to come, even after the event of Karbala. For example, when Mukhtar had his uprising, and Mukhtar would send the head of Khuli, the head of Shimr towards Imam al-Sajjad, and he would say, this is what happened, this is how we captured them, this is how we killed them. Imam al-Sajjad would always ask one question. He would say, what about Hurmala? Has Hurmala been caught? The act that Hurmala did affected the hearts of the Ahlul Bayt for many years, even after the events of Karbala. The act that Hurmala did affected the heart of Abbas Abdullah. For on the day of Ashura, at Asr Ashura, Abbas Abdullah remembers you and I. He remembers his Shi'as. He says, oh my Shi'a, how I wish you were there with me, for you would have seen that I took my infant out to them, and with which mercy they showed me, O Hussain. Brothers and sisters, tonight we recall the musibah of Ali al-Asghar. Tonight we recall the musibah of the infant. Tonight we recall the musibah of the infant of Rabab, who was killed in the same manner that a camel is slaughtered. Mourners of Abbas Abdullah. Habib is no more. Muslim, Zuhair, Wahab, Qasim, Abbas are no more. Hussain is now ghareeb, he is now lonely. He goes towards the hill, looks towards his right, he looks towards the left. Hal min nasiri yansurna, hal min yughithin yughithuna. Is there a helper to help me? Is there a supporter to support me? The voices were raised in the women folk, for they realized this is the final moments of Abbas Abdullah. Hussain comes back down. He goes towards the tent. He says, Zainab, give me my youngest son. Give me my infant son. I may bid farewell. When Ali al-Asghar was given to Hussain alayhi salam, Ali al-Asghar's color, his face was completely changed. His eyes had rolled back at the back of his head. He had no strength left in him. The only strength that he possessed was to open his mouth and close his mouth. Abbas Abdullah looked at the face of Ali al-Asghar. He thought to himself, maybe they'll give him some water. He says, Zainab, allow me, let me take my 6-month-old towards the battlefield. The heat was burning, the sand was burning, the sun was scorching. Abbas Abdullah wrapped Ali al-Asghar with his Abba. The enemy see Abbas Abdullah coming. They thought that Hussain was bringing with him a Quran. Hussain wishes to surrender. Now does Hussain wish to surrender after Abbas's arms have been cut? Will Hussain wish to surrender after Qasim's body has been trampled? No, Hussain lifts up his Abba. He says to the enemy, oh enemy, your war is with me. Your enmity is with me. You do not have any war nor any enmity with this 6-month-old baby. Show him some mercy. Give him a few drops of water. The narrations say that Hussain even placed Ali al-Asghar in the scorching plains of Karbala, but no enemy would come forward. Hussain takes him, but one thing happened. Something happened that the enemies began to speak amongst themselves. They cried amongst themselves. Brothers and sisters, the enemies didn't cry at the valor of Abbas. The enemies didn't cry at the valor of Qasim, but Ali al-Asghar showed that valor, showed that bravery, that the enemies also began to cry. Umar bin Sa'd got worried. He says a line that cut the veins of your heart. What does he say? He says, Harmala, iqta' kalam al-Hussain.
Harmala, cut the words of Hussain. What Harmala says cuts the heart even more. He says, who should I aim for? Should I aim for the father or should I aim for the child? Umar bin Saad's words pain you even more. He says, do you see the white spot under the neck of the child? Aim for that white spot. Harmala, he takes out his arrow. Brothers and sisters, let me tell you, in Arabia, there is a one-pronged arrow, there is a two-pronged arrow, there is a three-pronged arrow. May Allah bless you, for you know where I am headed towards. A one-pronged arrow is used to fire at the neck of a man. A three-pronged arrow is used to fire at the neck of a camel. Harmala, he takes out a three-pronged arrow. Where is the neck of a man? Where is the neck of a camel? And where is the neck of the infant? Allahu Akbar. Harmala, he takes aim. He releases his arrow. How does the arrow hit Asghar? In which way does the arrow hit Asghar? As-salam على الطفل الرضيع مذبوح من الأذن إلى الأذن. My salams to the 6-month-old infant who was slaughtered from one ear to the other ear. They say that the arrow was thrown with such force that the son of Hussain, the infant of Hussain, he moved within the arms of Hussain. Allahu Akbar. Brothers and sisters, Mukhtar, he quoted Harmala. He said, oh Harmala, what is it that you did in Karbala? Harmala says that I fired 4 significant arrows. What were those significant arrows? The first arrow I fired into the eye of Abbas. The first arrow I fired in the eyes of Abbas. The second arrow I fired into the son of Hassan, the younger brother of Qasim, Abdullah bin Hassan. That young boy came to his uncle in his final moments. A mal'oon, he cuts the arm of Abdullah. Abdullah jumps at the arms of Hussain, seeking to get some comfort in his final moments. At that point, I killed Abdullah bin Hassan at the arms of his uncle. The third arrow that I fired was a 3-pronged arrow that I fired at Ashra into the chest of Hussain. Brothers and sisters, you will hear in the Maqdal that arrow was thrown with so much force that it penetrated the back of Hussain. Hussain had to release the arrow from his back, and when he did so, a fountain of blood gushed from his chest. That was the third arrow. And then Harmala begins to cry. Mukhtar says, oh Harmala, why is it that you cry at the 4th arrow? He says, when I remember, I cry. He says, oh Harmala, you've done so much dhulm. What is it that makes you cry about this arrow? He says, the 4th arrow that I fired was at the neck of the infant in the arms of Hussain. Mukhtar says, oh Harmala, yes, you've done your dhulm, but what makes you cry? He says, when I fired the arrow, when the infant died in the arms of Hussain, he looks towards the heavens, he looks towards the child, he looks towards the heavens, he looks towards the child. At that point, Hussain, he was dumbfounded, not knowing what to do. When I look at the face of Hussain, I realize Hussain is now ghareeb. Hussain is now lonely. Allahu Akbar, brothers and sisters. May Allah give you patience for what I am about to narrate. Hussain, he takes the body of the 6-month-old. Have you ever seen in the story of Karbala that Hussain walks forward and then he walks backwards? Never did he do that. But when he comes to the 6-month-old infant, he walks forward and backwards, stating, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un, ridhan biqada'ihi wa tasliman li'amri. How can I face the mother of this child? How can I face the sister of this child? Hussain takes the 6-month-old to the camp.
Rabab comes rushing towards. She opens the tent. She looks at Hussain. She looks at Asghar. She doesn't say anything. She says, Ya Bunayya, amithluka yunhar. My child, are children like you killed in the way of the camel? Ya Asghara, oh my infant child Asghar. على لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to accept whatever little that we had to offer. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to use gentle and good words and put into the practice of the Holy Prophet and his progeny. And finally, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to hasten the reappearance of the 12th Hujjah, and when he does come, so that we are also part of his ashab and his ansar. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. والمحمد وآل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت محمد وآل محمد صلوات ٹھیک ہے جو ہے فاتحہ. صلوات پڑھ لیں ملن نواز. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. صلوات. سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کے کائنات بحق محمد و آل محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ معصومین میں اجر جزیل کے ساتھ قبول فرمائے. ماشاءاللہ بڑی مقبول اور بھرپور مجلس آپ اپنی رائج زبان انگلش میں سماعت فرما چکے. اللہ کے کائنات ہمارے نوجوان خطیب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کو زحمت دوں آپ بڑے خلوص تعاون اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید سے وہ فیصلہ پروردگار پڑھنے کا شرف حاصل کیا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تم گزشتہ کئی ایام سے آپ حضرات کی خدمت میں اس آیا و فی ہدایہ کے متعلق معروضات عرض کرتا آ رہا ہوں. آج بالکل سامنے سی باتیں جو بالکل سب کو سمجھ آ جانے والی، نہ زمین سے نیچے کی
نہ آسمان سے اوپر کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ میری طرف متوجہ رہیں گے، کچھ چیزیں پیغمبر نے بالکل روز روشن کی طرح اس امت پہ واضح کر دیں۔ سب سے پہلی چیز یہ میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، میں عن قریب اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ یہ اس امت کو ٹھیک ٹھیک پتہ چل گیا کہ پیغمبر اب زیادہ دیر اس دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں۔ جبرائیل ہر سال ایک مرتبہ قرآن سنانے آتا تھا، اس مرتبہ 2 مرتبہ اس نے سنایا۔ میں سمجھ گیا میرا وقت قریب آ گیا، یوشک ان یأتی یعنی رسول ربی فاجیبا، میرے پاس میرے خالق کا قاصد آ جائے اور میں اس کی آواز پہ لبیک کہہ جاؤں۔ دوسری بات، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، مگر نبوت ختم ہو گئی ہے، اس دین کو قیامت تک چلنا ہے۔ یہ دین، یہ مذہب، یہ اسلام، اسے ہمیشہ چلنا ہے، اور اس کو اب کوئی نبی تو لیڈ کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ میرے اہل بیت جو میرے سایہ زیر سایہ پرورش پا کے میرے والی خوبیوں کے مالک ہیں، انہیں اطرت کہا، وہ اس دین کے محافظ ہوں گے اور وہی اس دین کو ایز اٹ از باقی رکھیں گے، اس میں کسی قسم کی آمیزش اور ملاوٹ نہ ہونے دیں گے۔ آپ متوجہ ہیں نا میری طرف؟ ایک تیسری چیز وہ یہ، اگر تم لوگوں نے ان سے تمسک کیا تو میں یہ گارنٹی دیتا ہوں تم میں سے کوئی گمراہ نہیں ہوگا، تم میں سے، مگر شرط یہ ہے کہ ان سے تمسک کرو، ان کو فالو کرو، انہیں پڑھانے کی کوشش نہ کرنا، وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، یہ تمہیں پڑھانے کے لیے آئے ہیں، تم سے پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ اور پھر یہ کہ ارشاد فرمایا، اور اپنی اہل بیت کو بھی ارشاد فرمایا، یا علی یہ امت تیرے ساتھ بے وفائی کرے گی۔ توجہ رہے آپ حضرات کی، یہ امت بھی سابقہ امتوں کی طرح تیرے ساتھ بے وفائی کرے گی۔ جب تو دیکھے لوگ دنیا اختیار کر رہے ہیں، باید کے دل تنگ نہ شوی و صبر کنی، چاہیے کہ گھبرائیں نہیں، صبر کریں۔ لوگ جب دنیا اختیار کر رہے ہوں، آپ آخرت کو اختیار کر جائیں۔ یا علی تیرے ساتھ یہ لوگ غداری کریں گے۔ میرے توجہ رکھیں گے آپ حضرات، میں یہ آپ کی خدمت میں جو چیزیں عرض کر رہا ہوں، یوں سمجھیے یہ وہ غور ہیں، وہ موتی ہیں۔ یا علی لو ادرکو دجالا لآمنوا بہ، اگر یہ لوگ دجال کو پا لیں گے اس پہ ایمان لے آئیں گے مگر تجھے نہیں مانیں گے۔ یا علی یہ لوگ اگر دجال کو پا لیں گے اس پہ ایمان لے آئیں گے مگر تجھے نہیں مانیں گے۔ اب ذرا سوچئے کتنا مشکل مراحل ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اور امت پہ بھی واضح کر دیا، جو میرے خلاف یعنی میرے متعلق جھوٹ باندھے گا، جو بات میں نے نہیں کہی ہوگی وہ میری طرف منسوب کرے گا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ اور فرمایا ستفترق امتی من بعدی علی 73 و 70 فرقۃ، ایک وہ وقت بھی آئے گا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 72 ان میں سے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اور کبھی ارشاد فرمایا، اے عمار اگر تم دیکھو کہ سارے بنی آدم ایک پلاٹ میں جمع ہو گئے ہیں، اکیلا علی ایک پلاٹ میں ہے، علی کے ساتھ چلے جانا، وہ کبھی تمہیں گمراہ نہ ہونے دے گا۔ کثرت کو کبھی نہ دیکھنا، قرآن مجید میں ہمیشہ کثرت کی مذمت، صلوات پڑھنے بلند آواز سے، جو ہے نا آپ حضرات کی، کثرت اور قلت کو نہ دیکھنا، علی اکیلے ہوں ان کے ساتھ رہنا۔ اور عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، پیغمبر اکرم، رات میں نے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب پیغمبر نے فرمایا تھا جس کا میں مولا ہوں، پیغمبر نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ آپ علی کو اپنا مولا مانیں یا میں تمہارے لیے، پیغمبر نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، جس رہو سلامت رہو بیٹے، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اس کے بعد تو پھر امت نے یہ عہد کر لیا کہ پیغمبر کی کوئی بات ہمیں ماننا نہیں ہے۔ 2 چیزیں ہیں میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، کوئی ان کا منکر نہیں، ساری دنیا میں گھوم جائیے، ایک کا نام ہے غدیر
چاہے اسے کوئی مانے یا نہ مانے، اسے سمجھنے کی کوشش کرے یا نہ کرے، اسے گڑ بڑھائے، اس کے معنوں میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ آمیزش اور ملاوٹ کرے، اپنا زور علم غدیر پہ صرف کرے، وہ کچھ ہوگا، مگر واقعہ غدیر کا انکار کرنے والا آپ کو کوئی نہ ملے گا۔ اور ایک واقعہ ہے جس کا نام ہے سقیفہ، اس کا کوئی، میں نے آج تک شیعہ بھی نہ دیکھا اور کوئی سنی نہ دیکھا جو سقیفہ کا انکار کرتا ہو۔ یعنی دو ایسی حقیقتیں ہیں جو وجود میں آئیں، تاریخ نے دوپہر میں انہیں دیکھا، ایک کا نام ہے سقیفہ، ایک کا نام ہے غدیر۔ عزیزان گرامی، اس کا انکار کوئی نہیں کرتا، مگر پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ جو اہل غدیر ہیں وہ تو غدیری کہلاتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ سقیفے یہ سقیفے والے سقیفائی کیوں نہیں کہلاتے اور کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، جو غدیر ہوا اس کے خود اہتمام کنندہ پیغمبر اکرم تھے، اور مجمع 1,20,000 سے 80,000 تک کا وہ مجمع تھا، جن سب کے سامنے پیغمبر نے ان سے یہ اقرار لے کے الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ اولا نہیں؟ جب سب نے اقرار کر لیا کہ آپ ہمارے مولا ہیں، آپ اولا ہیں، تو فرمایا پھر سنو، جس کا میں مولا ہوں اس کا میرا یہ بھائی علی ابن ابی طالب مولا ہے۔ اب آئیے ایک ایک علی ابن ابی طالب کی بیعت کیجئے۔ سقیفہ تو یہ ہے کہ 1,20,000 یا 80,000 کے مجمع میں خود پیغمبر اس کا اہتمام کرنے والے تھے، اور سقیفہ توجہ رہے وہ پیغمبر کے معان بعد ابھی پیغمبر کی تدفین بھی نہ ہوئی تھی، پیغمبر ابھی دفن بھی نہ ہوئے تھے، کہ لوگ مدینہ میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے سقیفہ، وہاں جمع ہوئے اور جمع ہو کے سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ بہرحال جو وہاں کچھ ہوا وہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے، لوگوں نے پیغمبر کا جانشین بھی منتخب کر لیا، اس کے لیے بیعت کا انتظام بھی کر لیا، اور پھر یہ عہد کیا کہ سب سے بیعت لی جائے، اور جس نے بیعت سے انکار کیا اس پہ سختی بھی کی جائے تاکہ حکومت کو محکم و مستحکم کر لیا جائے۔ عزیزان گرامی، بڑا عجیب لفظ ہے جو ایک محقق نے استعمال کیا، لوگ آل محمد سے رعایت کیا کرتے، انہوں نے تو آل محمد کا دم گھوٹا دیا تھا، انہوں نے تو سانس لینا تک مشکل کر دیا تھا۔ پیغمبر کا جنازہ پڑا ہے اور مولانا روم نے کہا، چون صحابہ حب دنیا داشتن، مصطفیٰ را بے کفن بے گذاشتن، لوگوں نے جب دنیا کو اختیار کیا تو پیغمبر کو دفن تک نہ کیا۔ میں عرض کروں آپ حضرات کی خدمت میں، پیغمبر کا جنازہ بھی چھوڑ دیا۔ اب لوگ اس سلسلے میں بہت ساری تعویلیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی گناہگاروں کے جنازے ہوتے ہیں، پیغمبر کے جنازے کی کیا ضرورت ہے، مگر ایک قدم بھی نہ چل پائیں گے۔ ہم ان سے پوچھیں گے چلیے جنازے کی تو ضرورت شاید نہ ہو، پیغمبر دفن بھی ہوئے یا نہیں؟ توجہ رہے آپ حضرات کی، کوئی دفن ہی میں شامل دکھا دیجئے۔ اور اس وقت پھر کہتے ہیں جی وہ سادات کا گھر تھا، پردے کا گھر تھا، تو وہ پردے والوں نے خود ہی، کبھی آپ نے ایسا دیکھا؟ یہ وہ عذر ہیں جنہیں لوگ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور لوگ بھی ایسے احمق ہیں کہ انہی کی یہی باتیں سن کے وہ خوش ہو جاتے ہیں، بس جی جو کچھ ہوا وہ ٹھیک ہوا۔ عزیزان گرامی، اور سقیفہ نام ہے ایوان بود پنہاں کہ عرب برائے مشورہ ہے باطل دراں جمع می شدن، یہ غیاث لغات کے الفاظ ہیں۔ سقیفہ مدینے کے اندر جگہ تھی جہاں عرب باطل مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے، اور مجازن سقیفہ سخن بےہودہ را بھی گوئند، اور سقیفہ کا معنی یہ ہے بےہودہ بات۔ ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز۔ ایک کام سقیفہ میں ہوا، ایک اعلان غدیر میں ہوا۔ اب یہ ہے کہ میں ایک اور چیز عرض کروں آپ حضرات کی خدمت میں، اب تو 73 فرقے ہیں، کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں، مگر توجہ رہے آپ حضرات کی، اسے آپ واپس چلیے 200 سال پیچھے جائیں گے تو اتنے نہیں۔ توجہ، یہ جو انگریزوں نے فرقے بنائے یہ 200 سال پہلے ان کا وجود نہیں تھا۔ اب اور تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو کچھ اور فرقے کم ہو جائیں گے، میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دیتا۔ آپ پیچھے جاتے جاتے 61 ہجری پہ پہنچیں۔ 61 ہجری تھی، پیغمبر کے بعد کل 50 برس گزرے تھے، میدان تھا کربلا کا، صرف 2 ہی فرقے تھے، یا حسینی تھا یا یزیدی تھا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، محمد و آل محمد صلوات۔ دو ہی فرقے تھے، یا حسینی تھے یا یزیدی تھے،
تیسرے فرقے کا کوئی نام نہیں تھا. اس وقت مسلمان دو حصوں میں تقسیم تھے. پیغمبر کے معاً بعد قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک تو وہ جو اہل بیت کے ساتھ بیٹھ گئے اور وہ بہت تھوڑے سے تھے, بڑے محدود سے تھے, اور ایک وہ جو علی ابن ابی طالب کے حاسد تھے وہ بھی ان میں شامل, ایک وہ جو مرتد ہو گئے تھے وہ بھی ان میں شامل, ایک وہ جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا بھی یہ صحابی 12 منافق, میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں. حضور پھر صحابہ نہ کہیے یا منافق نہ کہیے. لگتا ہے پیغمبر نے صحابہ کے اوپر بھی لفظ منافق کا اطلاق کیا اور ارشاد ہوا ان میں 8 ایسے ہیں جو کبھی جنت میں نہ جائیں گے حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط, جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے. اور پیغمبر سے کہا گیا یا رسول اللہ آپ پھر ان منافقوں کو قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ حضور فرماتے ہیں میں کیا کروں, لوگ کہیں گے کہ پیغمبر نے اپنے ہی صحابہ کو صلوات پڑھ لیں بلند آواز. کچھ آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ اس کا اطلاق کس کس کے اوپر ہوتا ہے. اور پھر ان لوگوں نے زبردستی کی آل محمد کے ساتھ دینے والوں کے اوپر, زبردستی کی. ایک شخص کہتا ہے بلال تیرے تو پیسے بھی میں نے دیے تھے غلامی سے آزاد. سمجھ گئے نا آپ حضرات, جب اس کی وہ غلام تھا اور اس کا مالک اس پہ تشدد کرتا تھا تو ایک بہت بڑے صحابی ہیں انہوں نے اس کی وہ پیسے پے کیے اور اسے آزاد کروا دیا. جب بعد وفات پیغمبر اس بلال کے پاس آئے اور کہا بلال تیری تو پیمنٹ بھی میں نے کی تھی, تو نے میری بیعت کیوں نہیں کی؟ توجہ, سمجھ گئے آپ؟ نہیں میرے ساتھ ساتھ آئیے گا. تو نے میری بیعت کیوں نہیں کی؟ تو بلال کہتا ہے حضور آپ نے میری پیمنٹ کی اور میری غلامی سے مجھے آزاد کروایا. اگر تو اپنے لیے خرید لیا تو مولا بدل گیا, آقا بدل گیا, پہلے وہ تھا میرا مالک, جب آپ نے خرید لیا. اگر تو خود کے لیے خریدا تو میں آپ کا غلام ہوں. والغلام ما فی یدہ لمولاه, غلام سے بیعت کیسی اور اس سے کوئی اقرار کیسا. اور اگر مجھے فی سبیل اللہ آزاد کر دیا تھا, کہا نہیں ہم نے آزاد کر دیا تھا, کہا جب میں آزاد ہو گیا تھا تو آزاد تو ایک ہی مرتبہ بیعت کرتا ہے, وہ میں غدیر میں کر چکا ہوں. آج بھی آپ دیکھیں, بڑی توجہ, آپ بھی ساری دنیا میں دیکھیں, آج میں دانشوروں کی بات کرتا ہوں, میں کبوتر اڑانے والوں کی بات نہیں کرتا, نہ مچھلیاں پکڑنے والوں کی بات کرتا ہوں. وہ ہندو ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, مجوسی ہو, اس کا کوئی مذہب بھی نہ ہو, دیریا ہو, مگر کچھ سوجھ بوجھ رکھتا ہو, دانشور ہو, وہ آج بھی یزید سے نفرت کرتا ہے. توجہ رہے آپ حضرات کی, وہ آج بھی یزید سے نفرت کرتا ہے. جیسے جیسے اس کے سامنے یزید کے افعال آتے ہیں وہ یزید سے نفرت کرتا ہے. اور آپ سن کے حیران ہوں گے, اور میں بڑی تکلیف کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں, یزید کو صرف اگر کوئی حمایت کرتا ہے تو صرف مسلمان, صرف مسلمان ہے جو آج بھی یزید کی وکالت کرتا ہے. تو پھر آپ سمجھ نہ گئے کہ پیغمبر کے بعد امت نے پیغمبر کی آل کے ساتھ کیا سلوک کیا. اس وقت تو جو کیا وہ تو کیا, آج بھی کیا کر رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ساری قوتیں صرف کر کے آپ پوری دنیا میں جائیں, پوری دنیا میں جائیں, طرح طرح کے جلوس گزر جاتے ہیں, کوئی اس پہ اعتراض نہیں کرتا. بھنگڑے کرتے ہوئے لوگ گزر جاتے ہیں, ریچھ اور بندر لے کے گلیوں سے لوگ گزر جاتے ہیں, کوئی ان پہ اعتراض نہیں کرتا. عزیزان گرامی, یہ جیسے ہی دن آتے ہیں ایام عزا محرم کے اور امام کے جلوسوں کی تیاری ہوتی ہے, پھر ہر طرف ایک قسم کا ایک مصیبت مبتلا ہو جاتی ہے کہ جناب یہاں سے ان کے جلوس گزریں گے, یہاں ان کا اہتمام کیا جائے, یہاں انتظام کیا جائے. اور جلوس پہ کسی سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں. آپ انڈیا میں جائیں, دنیا میں جائیں, ان ملکوں میں جائیں جہاں سب غیر مسلم رہتے ہیں, چند شیعہ ہیں جو اپنا جلوس لے کے پھرتے ہیں, انہیں کوئی فکر نہیں ہمارے جلوس پہ کوئی حملہ کرے گا, ہمارے جلوس کو کوئی ستائے گا. جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں ضرورت ہے کہ احتیاط کی جائے, کچھ پرہیز کیا جائے, کچھ دیکھا جائے. گورنمنٹیں بھی مجبور ہیں. اور میں ایک عرض کروں آپ کی خدمت میں, لفظ پڑھنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. آج پوری دنیا میں دیکھیے عشرہ بالکل قریب الاختتام ہے. اب تو اتنا وقت رہ گیا, جو سادات کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے پیاس سے گزار لیا تھا, اب 2-2.5 دن تو باقی رہ گئے ہیں عشرہ کے. مگر آپ پوری دنیا میں گھوم جائیے, جہاں کوئی بادشاہ ہے وہ ملک بھی دیکھیے, کوئی صدر ہے وہ ملک بھی دیکھیے, پرائم منسٹر ہے وہ ملک بھی دیکھیے, مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے وہ ملک بھی دیکھیے, چیف ایگزیکٹو ہے, جو بھی ملک کا جس صورت میں بھی سربراہ ہے, آج سب اپنی
نیندیں اڑائے ہوئے ہیں اور سب سوچ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں امام کا جلوس کہاں پہنچا، کہاں سے چلے گا، کہاں پہ ختم ہوگا، اور بار بار یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انتظامات ٹھیک ہیں، راستے ٹھیک ہیں، انتظامات ٹھیک ہیں، حفاظتی انتظامات درست ہیں، راستے صاف ہیں جہاں سے جلوس گزرے گا۔ اب آپ نے اندازہ کیا حسین صرف تھوڑے سے لوگوں کا نہیں، کائنات کے شہنشاہ کا نام۔ ایک لفظ آپ کے سامنے پڑھوں، توجہ رہے آپ حضرات کی۔ بڑا ہمیں بھی تبلیغ کرتے رہے، دیکھیں 1400 سال 72 جماعتوں کا الائنس، اور وہ کہتے رہے آپ علی علی بڑا کرتے ہیں، توجہ ہے نا، آپ علی علی بڑا کرتے ہیں۔ اچھا ہوتا یہ ہے، اس کو نفسیاتی اثر کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ٹھیک ٹھاک تندرست ہو، اسے کوئی 2-4 آدمی 2-4 دن کہنا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ ٹھیک تو ہے نا، وہ نہ بھی بیمار ہو تو بیمار ہو جاتا ہے، توجہ ہے نا، نہ بھی بیمار ہو تو وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ایک مرتبہ بلند آواز سے محمد۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے ہم پہ نفسیاتی اثر ڈالنے کی بھی کوشش کی۔ 72 جماعتیں تھیں، 1400 سال کا عرصہ تھا۔ انہوں نے ہم سے کہا آپ علی علی بہت کرتے ہیں، آپ علی علی بہت کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو انہیں کہا جی جتنا علی علی کرنے کا حق ہے ہم سے ادائی کب ہوا، جتنا علی علی کرنے کا حق ہے ہم سے ادائی کب ہوا۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی تندرست بندے کو بھی کہنا آپ کوئی بیمار دکھائی دیتے ہیں، 2-4 آدمی اسے کہیں بیمار، وہ ٹھیک بھی تندرست بھی ہو تو وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے یہ حربہ بھی ہمارے اوپر آزمایا، مگر ہم بھی باب علی پہ بیٹھے تھے، ہمارے بچے دروازہ علی پہ کھیلے تھے۔ انہوں نے جو بھی کہا ہم نے کہا علی علی کرتے رہیں گے، اور دنیا نے دیکھا نہ تھکے ہیں نہ تھمے ہیں۔ علی علی کرتے نہ تھکے ہیں نہ تھمے ہیں، علی علی کرتے رہے۔ بلکہ انہوں نے تو کئی طریقوں سے کوشش کی۔ ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا، میں آپ کی طرف ذرا آپ کی توجہ دلواؤں۔ یہ انگریز نے جب بحرین کو آزاد کیا تھا نا، یہ ورلڈ وار 2 کے بعد جب آزادیاں شروع ہوئیں، تو یہ بڑا مکار ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے بر صغیر جو سب کانٹیننٹ کہلاتا ہے، اس کو بھی جب تقسیم کیا، کشمیر کا جھگڑا وہیں چھوڑ کے چلے آئے کہ یہ آپس میں جھگڑتے رہیں، ہم مطمئن ہو کے بیٹھے رہیں۔ 2-3 مذہب بھی رائج کیے، وہ بھی آج تک دنیا میں چل رہے ہیں۔ بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی۔ بحرین میں اکثریت آبادی جو تھی وہ شیعہ تھی۔ انہوں نے پوری عرب دنیا میں وہ جو ٹرائب تھے، عربوں کے قبیلے، جو بدماش قبیلہ دشمن اہل بیت تھا، چن کے اسے وہاں کا بادشاہ بنا دیا، اور انہوں نے اسی حساب سے اپنا وزیر چن لیا۔ جب وہ بنا لیا اور چن لیا تو دیکھیے کس طرح ہمارے مذہب اہل بیت پہ لوگوں نے حملے کیے۔ وہ چالاک وزیر، اس نے ایک مرتبہ اپنے بادشاہ کے سامنے ایک انار لا کے رکھا، اور اس انار پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کچھ ایسے نام لکھے تھے جو ہم پڑھنا پسند نہیں کرتے، توجہ ہمارے ہاں سے کم سنے جاتے ہیں، یہ نام تھے۔ اب بادشاہ نے جب وہ دیکھے انار کے اوپر نام اور کلمہ لکھا ہے، اسی وقت شیعوں کو بلایا، اور بلا کے شیعہ علماء اور زعماء کو، جو اکثریت شیعہ تھی وہ تو ابھی بلا لیے گئے، بلایا اور کہا یہ دیکھو کیا ہے، کہا انار ہے، اور اس پہ پڑھو کیا لکھا ہے، دیکھو یہ تو ایک فروٹ ہے، ایک پھل ہے، اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہمارے بزرگوں کے نام لکھے ہیں، برائے مہربانی یا ہمارا مذہب قبول کر لو، یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا جزیہ دے کے غیر مسلم کی صورت میں اس ملک میں رہو۔ اب وہ بیچارے حیران ہو گئے، انار سامنے رکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے اس کے اوپر۔ خیر سوچ کے انہوں نے کہا بادشاہ ہم اس کا جواب دیں گے، مگر آپ ہمیں 3 دن کی مہلت دیں، توجہ ہے نا، آپ ہمیں 3 دن کی مہلت دیں۔ کہا اچھا جائیے، آپ کو 3 دن کی مہلت ہے۔ اب انہوں نے جا کے اپنے امام باڑے میں، اپنے وہاں سب جہاں عبادت کرتے تھے، بیٹھ کے مشورہ کیا، کہا کہ جو پرہیزگار ترین آدمی ہیں وہ استغاثہ کریں امام زمانہ کے حضور۔
امام زمانہ کے حضور وہ استغاثہ کریں۔ چنانچہ جو پرہیزگار ترین لوگ تھے ان میں سے ایک کو کہا، اس نے مصلی لیا، جا کے جنگل میں بچھا دیا اور ساری رات عبادت کر کے یا صاحب الزمان ادرکنی، یا مولا ادرکنی، یا امام زماننا ادرکنی، ساری رات عبادت کر کر کے صبح چلا آیا، اس کی کوئی آواز نہ سنی گئی۔ آ کے اس نے کہا میں نے تو بھائی ساری رات عبادت کی مگر نہ امام کی زیارت ہوئی نہ امام کی ملاقات ہوئی۔ دوسری رات دوسرے آدمی کو بھیجا، وہ بھی گیا، ساری رات وہ عبادت کرتا رہا، مولا ادرکنی۔ صبح وہ بھی روتا ہوا آیا اور آ کہا کہ کچھ نہیں۔ آخر تیسری رات وہ شیخ رمان ان کا مزار ہے وہاں اور اب بھی مرجع خلائق ہے، وہ گئے اور انہوں نے جا کے عبادت شروع کی۔ جب انہوں نے عبادت شروع کی تو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام مدد کے لیے پہنچ گئے اور کہا کہ اے شیخ رمان جاؤ اور جا کے اس بادشاہ سے کہو کہ ہمیں اس وزیر کے گھر کی تلاشی لینے دی جائے، اور جب وہ آپ جائیں تو وہاں اس کا ایک جگہ کے اوپر ایک سانچہ رکھا ہے، سیغہ سانچہ، وہ جب پھل آتا ہے انار کے اوپر وہ اس پہ سانچہ چڑھا دیتا ہے، وہ جوں پھل بڑا ہوتا ہے وہ اس میں کندہ کلمہ اسی میں لکھا جاتا ہے اور جو کچھ اور بھی لکھا ہے، یہ ہے سارا جو اس نے چھپایا اور آپ کے سارے مذہب کو وہ ختم کرنے کی سوچ رہا ہے، تو یہ کچھ اس نے حرکت کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا بہت اچھے، ہاں یہ تو ہم کریں گے۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ وہ ٹائم آپ کا جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا حضور ٹائم تو ختم ہو گیا مگر ہم جواب دینے کے لیے حاضر ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وزیر کے گھر جانے کی اجازت ہو۔ چنانچہ بادشاہ سمیت وزیر کے اس کے گھر گئے، گھر کتنا دور ہوگا، قریب ہی تو ہوگا۔ چنانچہ گئے، کہا اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب ایک سیڑھی ہے جس کی 3 سیڑھیاں ہیں، اس کے بعد ایک جگہ ہے اس میں وہ سانچہ رکھا ہے۔ وہ سانچہ جب نکال کے دکھایا، حضور یہ دیکھیے یہ وہ سانچہ ہے جو انار کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے اور جوں انار بڑا ہوتا ہے یہ اس میں لکھا جاتا ہے۔ یہ کچھ تو اس کی چالاکی ہے، یہ کچھ تو اس نے کیا ہے، یہ تو کچھ تو اس نے کیا ہے۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی۔ اب بادشاہ بھی دیکھ رہا ہے، وزیر کی خباثت بھی پکڑی گئی، اس کا بھی وہ راز جو تھا وہ پکڑا گیا۔ عزیزان گرامی وہ کہتے ہیں اچھا اب تک تو تمہاری چالاکی جو تھی وہ ہم نے بتائی، اب ہمیں ہمارے امام نے یہ حکم دیا ہے کہ اس وزیر سے کہو یہ انار کھولے پھوڑے اور اسے کھائے۔ چنانچہ اس نے جو انار کھولا اس سے آگ نکلنا شروع ہوئی، انار میں سے آگ نکلنا شروع ہوئی۔ کہا وہ تمہاری چالاکی تھی، یہ ہمارے امام کا معجزہ، وہ تمہاری چالاکی تھی، یہ ہمارے امام کا معجزہ ہے۔ اگر ایک بات شیخ احمد بن عیسیٰ شیخ رمان وہ بھی کہے بغیر نہ رہ سکے، مولا ہمارے دو روتے رہے اور رو رو کے ان کا بحال ہو گیا ہے اور انہیں آپ نے کچھ نہ آ کے کہا اور تیسرے دن آ کے مجھے بتایا اب یہ کیا ہوگا، آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ سنیں گے جواب؟ میرے امام فرماتے ہیں یہ میری نہیں، یہ تمہاری غلطی ہے، تم نے وعدہ ہی 3 دن کا کیا تھا، اسی لمحے بلایا ہوتا، اسی لمحے بلا لیا ہوتا۔ یہ تم نے 3 دن انہیں کہے، اور پھر وہ جو انار میں سے آگ نکلی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ شاید سارے بچے نہ سمجھ پائیں، میرے سامنے للہ الحمد سارے میری آڈینس سارا ینگ مین ہی ہیں بیٹھے ہیں، اور جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں جب 14-15 شعبان ہوتی ہے، نیمہ شعبان، حضرت امام زمانہ کی ولادت کی رات، تو جب ہم چھوٹے تھے تو وہ آتش بازی کا بہت انتظام، اور بچے بڑے شوق سے آتش بازی کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ماموں سے بھی کہتے ہیں کہ آتش بازی کا سامان، چچا سے بھی کہتے ہیں آتش بازی کا، بڑے بھائی سے بھی کہتے ہیں آتش بازی کا سامان گھر میں لا کے رکھ دو، جیسے ہی سورج غروب ہوگا وہ آتش بازی شروع کر دیتے تھے۔ اچھا ان آتش بازی کی جتنی چیزیں ہیں، وہ پھل جڑی ہو، وہ کچھ ہو، وہ پوپٹ ہو، وہ کچھ کسی میں سے آواز نکلتی ہے، کسی میں سے شعاع نکلتی ہے، کوئی اوپر اڑتا ہے، تو کچھ بھی ہو، مگر ایک اس آتش بازی کے سامان میں انار بھی
راضی ہوتا ہے. توجہ رہے آپ حضرات کی. اور بچے ضد کر کے کہتے ہیں باقی کچھ آئے یا نہ آئے انار ضرور آئے. عزیزان گرامی ہم بھی سمجھ گئے کہ باقی آتش بازی کا سامان تو جو ہوگا ہوگا. امام کی ولادت پہ انار منگائے اس لیے جاتا ہے کہ امام نے معجزے سے انار سے آگ کیسے نکال کے دکھائے. صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد و آل محمد. بڑی توجہ رہے. آج آپ کو پوری دنیا کے اندر صرف ایک قوم ملے گی جو حسین حسین کرتی ہے. توجہ ہے نا آپ حضرات کی. میں نے جس طرح میرا وعدہ تھا میں زیادہ وقت نہ لوں گا آپ حضرات کا. بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی. حضرت امام حسین علیہ السلام صاف پیغمبر نے فرمایا تھا. یعنی جس طرح یہ کہا کہ میری امت بعد کیا کرے گی, امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی فرمایا. توجہ, پیدا ہوئے آپ سماعت فرما چکے ہیں. ام الفضل نے آ کے خواب بیان کیا کہ آپ کے بدن سے ایک ٹکڑا میری گود میں آیا ہے اور رو رہی ہیں کہ خواب بڑا خطرناک. حضور نے فرمایا خواب بہت اچھا ہے, اللہ تبارک و تعالی میری بیٹی زہرا کو ایک فرزند عطا کرے گا اور وہ بیٹا اس کو تو پرورش کرے گی, اس کو تو سنبھالے گی, وہ تیری گود میں رہے گا. عزیزان گرامی, اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اے ام الفضل لائیے میرے بیٹے حسین کو, تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ابھی ہم نے اسے غسل نہیں دیا, ابھی ہم نے اسے غسل ولادت نہیں دیا. پیغمبر جلال میں آ کے فرماتے ہیں تطہرینہ, تو اسے پاک کرے گی. وقد طہرہ اللہ, اللہ نے اسے پاک کیا. تو اسے پاک کرے گی جسے اللہ نے صاحب تطہیر بنا کے بھیجا ہے. پیغمبر کے پاس بچہ لایا گیا اور پیغمبر اس بچے کا منہ چومتے ہیں, پیشانی پہ بوسے دیتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں. توجہ, ایک مرتبہ یہ ہوا کہ پیغمبر اکرم رو بھی رہے ہیں اور بچے کے بوسے بھی لے رہے ہیں. یہ ایک دوسری روایت بھی ہے, وہ بھی ساتھ ہی سن لیجئے. ایک مرتبہ پیغمبر نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا تھا, ام سلمہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں, دروازے پہ بیٹھ جاؤ, کسی کو اندر نہ آنے دینا. چنانچہ پیغمبر آرام کرنے کے لیے بستر پہ لیٹ گئے. ام سلمہ حسب حکم پیغمبر دروازے پہ بیٹھ گئیں. اتنے میں امام حسین علیہ السلام آئے, کہا میں نانا کے پاس جانا چاہتا ہوں. ام سلمہ نے کہا حسین نانا نے منع کیا ہے کہ ہمیں آرام کرنے دیا جائے, کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دینا. تو حضرت امام حسین کہتے ہیں نانی مجھے بھی منع کیا ہے, مجھے بھی منع کیا ہے. کہا جب یہ سن لیا پیغمبر نے فرمایا ام سلمہ میرے حسین کو نہ روک, میرے حسین کو آنے دے. یہ وہی حسین ہیں. پیغمبر ممبر پہ تھے اور ان کا کپڑا پیروں میں الجھ گیا تھا. پیغمبر نے خطبہ چھوڑ دیا تھا اور آ کے امام حسین کے سینے کے نیچے دونوں ہاتھ رکھے تھے اور اٹھا لیا تھا. اور امام کے پیغمبر کے رونے کی آواز سنی ام سلمہ نے تو کہا ام سلمہ نے میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائیں, آپ کو کس چیز نے رلایا؟ کہا ام سلمہ تجھے معلوم نہیں, ابھی ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا ہے اور اس نے آ کہا ہے مولا اے پیغمبر آپ حسین سے بہت محبت کرتے ہیں, یہ آپ کی امت کے ہاتھوں 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا. اور اے ام سلمہ یہ کربلا کی مٹی مجھے دیکھ گئے ہیں, یہ اپنے پاس محفوظ کر لے, یہ شیشی اپنے پاس محفوظ کر لے اور اسے دیکھتے رہنا. جب اس میں تازہ خون جوش مارنے لگے سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا ہے. اور جب ولادت ہوئی تھی ماں نے پوچھ لیا, بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی, ماں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ موقع خوشی کا ہے, آپ رو رہے ہیں, آپ رو رہے ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں بیٹی کیا بتاؤں, موقع خوشی کا ہے مگر مجھے اطلاع یہ دی گئی ہے کہ میرا یہی نواسہ 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کر دیا جائے گا. عزیزو جب بی بی نے یہ سنا ایک مرتبہ تو بی بی کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلکے اور کہتی ہے یہ میرا بیٹا شہید کر دیا جائے گا. ہاں بیٹی 3 دن کا بھوکا پیاسا دریا کے کنارے رکھ کے شہید کر دیا جائے گا. تو کہا بابا آپ اس کی مدد نہیں کریں گے؟ جگر تھام لیجئے. کہا بیٹی میں اس وقت موجود نہیں ہوں گا. تو اس کے بابا علی اس کی مدد نہیں کریں گے؟ کہا علی بھی موجود نہیں ہوں گے. تو کیا اس کا بھائی حسن بھی اس کی مدد نہیں کرے گا؟ کہا بابا حسن بھی مدد نہیں کرے گا. پیغمبر فرماتے ہیں
بیٹی حسن بھی اس وقت موجود نہیں ہوگا، جب کہا نہ آپ ہوں گے، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے۔ بابا میں کہوں گی لوگوں سے کہ اسے قتل نہ کرو، یہ نبی کا نواسا ہے، یہ مجھ غریب زہرا کا بیٹا ہے۔ جب پیغمبر نے کہا بیٹی اس وقت تو بھی موجود نہ ہوگی، اس وقت تو بھی موجود نہ ہوگی۔ ایک بی بی کی حسرت ہے جو اب آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی کہتی ہے ہائے میں بھی اس وقت موجود نہ ہوں گی، میرے حسین کو روئے گا کون، میرے حسین پہ گریہ کون کرے گا۔ رسول رحمت کے رب نبی تھے، رسول جو تھے وہ تمام اختیارات کے مالک تھے، جو بھی کہتے ہو جاتا وہی، مگر پیغمبر نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا۔ اے بیٹی اس کا فکر نہ کر، حسین کو رونے والے اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے مرد حسین کے مردوں کو روئیں گے، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں کو روئیں گی، جس کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے۔ عزیزو جب بی بی نے یہ سنا، یہی کہا پیغمبر سے بابا میں وعدہ کرتی ہوں اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک ایک ایک عزادار کو جنت میں نہ بھجوا لوں، ایک ایک عزادار کو جنت میں نہ بھجوا لوں۔ یہ جب آپ اونچی آواز سے روتے ہیں نا، یہ جناب زہرا کی دعا ہے، اور جناب زہرا ہر مجلس میں پہنچتی ہیں، آپ کے آنسوؤں کو رومال میں جمع کرتی ہیں، اور کبھی کسی کونے میں بیٹھ کے کہتی ہیں عزادارو تم اس وقت موجود نہ تھے۔ عزیزو جگر تھام کے روئیے گا۔ جناب زہرا نے بھی یہی تمنا کی میرے بیٹے پہ رونے والا کون ہوگا۔ اور اب ایک لفظ پڑھوں آپ کے سامنے، آپ کے امام نے بھی آخری وقت یہی تمنا کی، توجہ رہے، یہی تمنا کی یا شیعتی، اے میرے شیعو میں تم سے کوئی شے نہیں مانگتا، جب ٹھنڈا پانی پیو میری پیاس یاد کرنا۔ امام نے بھی رونا ہی مانگا ہے۔ مرزا غالب کہتے ہیں حسین کسی سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اللہ گریستن، سوائے رونے کے۔ اے دوست در غم تو، آپ کے غم میں ہر ایک رویا، گبرو برامنو، ہندو گریس، ہندو بھی روئے، برامن بھی روئے، سب تیرے غم میں روئے۔ آنکھ کس کے دید واقعہ ہے کربلا گریس، جس نے کربلا دیکھی وہ تو رویا ہی رویا۔ آنکھ کس نہ دید میز شنیدت، جس نے دیکھی نہیں صرف سنا تو بھی تجھے رونے لگ گیا۔ عزیزان گرامی حسین وہ ہے تانا قتیل الابرات، مجھے رلا رلا کر قتل کیا گیا۔ آج آپ پتہ ہے کس کا ماتم کرنے جمع ہوئے ہیں؟ مجھے میرے عزاداروں نے کہا آج ہم شبیہ پیغمبر کا ماتم کریں گے۔ عزیزو جگر تھام کے بتائیے علی اکبر جیسا بیٹا ہو۔ میرا امام اکیلا وہ امام ہے جس کی شہادت کے مہینے میں کوئی ولادت نہیں، اور جس کی ولادت کے مہینے میں کوئی شہادت نہیں۔ میرا امام اکیلا وہ امام ہے جو میدان کربلا میں شہید کیا گیا۔ میرا امام اکیلا وہ امام ہے جس کے سامنے اس کے 2 بیٹے 8 بھائی شہید کر دیے گئے، اور ایک ایک شہادت پہ وہ گواہ ہے، اور ایک ایک لاش وہ اٹھاتا رہا ہے۔ عزیزو بیٹھا ہے کس طرح، جس طرح نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، اپنے اوپر سایہ دیکھا، نگاہ بلند کی، علی اکبر کے چہرے پہ گئی، پیغمبر کی زیارت ہو گئی، پیغمبر کی زیارت ہو گئی۔ کہا بابا اب اجازت دیجئے، اب میں جانا چاہتا ہوں، مجھے میدان بھیج دیجئے۔ کہا بیٹے اکبر اگر تو حسین ہوتا، میں مسائل پڑھ گیا، اگر تو حسین ہوتا، تیرا کوئی علی اکبر جیسا بیٹا ہوتا، میں تجھ سے پوچھتا بیٹوں کو موت کی طرف کیسے بھیجا جاتا ہے۔ اے بیٹے تو تصویر پیغمبر ہے، ہم جب پیغمبر کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں تیری طرف دیکھتے ہیں۔ نہیں بابا مجھے اجازت دیجئے۔ جب کہا اجازت دیجئے، قدموں پہ ہاتھ رکھے، امام فرماتے ہیں ہاں بیٹا میں سمجھ گیا، بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں، تو شبیہ پیغمبر ہے، مگر تیرے بھیجے بغیر گزارا نہیں۔ میں تو اجازت دیتا ہوں، مگر جاؤ ماں سے بھی اجازت لے لو، اس پھپھی سے اجازت لے لو جس نے 18 سال برقعے میں پالا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بابا یہی پریشانی ہے، نہ ماں اجازت دے گی نہ پھپھی اجازت دے گی۔ امام فرماتے ہیں اس کا میں انتظام کیے دیتا ہوں، اس کا انتظام میں کیے دیتا ہوں۔ امام نے علی اکبر کے سر پہ امامہ باندھنا شروع کیا، اور امامہ باندھ رہے تھے، ساتھ ساتھ تلاوت کر رہے تھے
تھے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آخری پیج کا تحت الحنک کیا، دروازہ خیمے پہ فضا اور جناب زینب کھڑی تھیں۔ فضا کہتی ہے بی بوئی اے زینب شہزادی، حسین علی اکبر کو کفن پہنا رہا ہے، علی اکبر کو کفن پہنا رہا ہے۔ علی اکبر آئے، آ کے پھوپھی کا سلام کیا، ماں کے پاس آئے، پھوپھی نے کہا میں سمجھ گئی بیٹا تیرا اب جانے کا وقت آ گیا، تجھے اجازت دینا ہی پڑے گی۔ ماں کے پاس آئے، ماں میں نے 18 سال میں کچھ نہیں مانگا، آج مانگنے آیا ہوں۔ وہ بھی آخر علی کی بہو تھی، کہتی ہے بیٹی خالی نہ لوٹاؤں گی مگر مانگو اپنے منہ سے کیا مانگتے ہو، سوچنا یہ مدینہ نہیں کربلا ہے، یہ مدینہ نہیں کربلا ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں اماں تم سمجھ گئی، موت کی اجازت مانگنے آیا ہوں۔ جاؤ بیٹا میں اجازت دیتی ہوں، مگر ایک تمنا ہے، چاہتی ہوں ایک مرتبہ پھر جیتے جی تیری ملاقات ہو جائے، تیری زیارت کر جاؤں، کبھی پلٹ کے آنا تو ماں کی ملاقات کے لیے آنا۔ جگر تھام لیجئے عزیزان گرامی، اب علی اکبر چلے ہیں، ایک خیمے کے قریب سے گزرے، وہاں ایک بستر بیمار تھا، بیمار اٹھے، ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں اکبر ہم سے بھی ودا کر۔ اکبر بھائی ہم سے بھی ودا کر لو۔ عزیزان گرامی علی اکبر آئے، امام نے گھوڑے کی رکاب پکڑی، علی اکبر کہتے ہیں آپ باپ ہیں میں بیٹا ہوں، آپ رکاب نہ پکڑیں۔ کہا نہیں بیٹے میں تصویر پیغمبر سمجھ کے تیرے اکرام بجا لا رہا ہوں۔ علی اکبر سوار ہوئے، میدان کی طرف چلے۔ علی اکبر ابھی چند قدم چلا ہوگا گھوڑا، یہ آنکھوں سے سننا جملہ، علی اکبر کے کانوں پہ آواز آئی ہائے اکبر، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر۔ اکبر نے اپنا گھوڑا روک لیا، مڑ کے دیکھا بابا بڑی مشکل سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، بابا پہلے اجازت دے دی اب پھر بلا رہے ہو۔ کہا بیٹا تیرے بھیجے بغیر گزارا بھی نہیں، مگر بلایا اس لیے ہے جب تک میدان میں نہیں پہنچ جاتے بیٹے مڑ مڑ کے زیارت کراتے رہو، اپنا منہ تیری میری طرف رکھو، تیری تصویر پیغمبر دیکھتا رہوں۔ علی اکبر میدان میں پہنچے، لکھا ہے داد شجاعت دی، اکبر نے ہاشمی حملے کیے، ملائین درانہ کو واصل جہنم کیا، 180 ملائین درانہ کو واصل جہنم کرنے کے بعد اکبر بڑے آرام سے اپنا گھوڑا لے کے بابا کے پاس آئے اور آ کے ایک جملہ کہا، تڑپتا ہے دل، کہتے ہیں بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ کہا بیٹے میں اپنی زبان تیرے منہ میں رکھتا ہوں۔ باپ نے خوش زبان منہ میں رکھی، بیٹے نے اپنا منہ ہٹا لیا، کہتا ہے بابا لسانوں کا بھی اسم من لسانی، آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی خشک تر ہے۔ عزیزان گرامی پانی نہ تھا جو بیٹے کو دے دے، کہا بیٹا اچھا اللہ کے حوالے۔ اب جب علی اکبر نے دوبارہ جنگ شروع کی، امام جھک کے کبھی اس طرف سے دیکھتے کبھی اس طرف جھک کے دیکھتے، ایک شخص کہتا ہے اے مولا حسین آپ علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا نہیں میں اکبر کی جنگ نہیں دیکھ رہا، اکبر کی جنگ دیکھنے کا مزہ تھا 3 دن کا بھوکا پیاسا نہ ہوتا، خیمے میں ماں بہنیں پھوپھیاں نہ ہوتی، چچا شہید نہ ہو چکے ہوتے، تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میرے نانا تو رسول رحمت تھے، کبھی لڑے نہ تھے، علی اکبر تلوار چلا رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں اگر نانا لڑتے تو ایسا ہی لڑ اگر نانا لڑتے تو ایسے ہی لڑتے جس طرح میرا جوان لڑ رہا ہے۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، اتنے میں کسی ظالم نے دھوکہ دیا، علی اکبر آپ شجاعت دکھا رہے ہیں، خیموں کو تو آگ لگ گئی اور بیویاں خیمے سے باہر آئیں، علی اکبر نے صرف گردن گھمائی، ظالم نے نیزہ سینے میں اتارا، نیزہ سینے میں لگا۔ یعنی امام زین العابدین کے لیے لکھا ہے فضا سے کہا تھا فضا جب تک میرا بھائی لڑتا رہے پردہ اٹھائے رکھنا، ادھر نیزہ لگا، علی اکبر کے پیر رکابوں سے نکلے، ظالم نے نیزہ بلند کیا، امام فرماتے ہیں فضا پردہ پھینک دے،
فضا پردہ پھینک دے، میں اس سے زیادہ اپنے بھائی کو نہیں دیکھ سکتا، میں اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا گرتا ہوا اپنے بھائی کو۔ عزیز و علی اکبر زمین پہ بھی آ رہے ہیں اور کہتے ہیں بابا بیٹے کا سلام قبول کیجئے۔ مولانا حسین بخش صاحب کہتے تھے جب امام علی اکبر کے لیے گئے ہیں تو اٹھ کے چل نہ سکے، زانو بزانو زانو بزانو بلاش علی اکبر برسید، علی اکبر کی لاش کے اوپر پہنچے، کہا بیٹے کیسا حال ہے، بابا کا سلام کیا، کہا بابا میں ماں سے وعدہ کر آیا ہوں ایک مرتبہ جیتے جی پھر اس کی ملاقات کروں گا، آپ کسی ہیلے مجھے خیمے لے جائیے۔ عزیزان گرامی لعین قریب ہی کھڑا تھا، کہتا ہے میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے، مگر میں صبر تب مانوں جب اپنے بچے کے سینے سے برچی کا پھل نکالے گا، جب بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکالے گا۔ امام فرماتے ہیں بیٹا اکبر سن رہے ہو ظالم کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں بابا میں نے سنا، تو پھر کیا خیال ہے؟ جس طرح اسماعیل نے کہا تھا بابا یا ابت افعل ما تؤمر، اکبر بھی کہتے ہیں بابا جو اجازت جو جی چاہے کیجئے، ستجدونی انشاءاللہ صابرا، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ عزیزو امام نے بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا چاہا، مگر جوان سینے کی جوان ہڈیوں میں پھنسا ہوا پھل نہ نکل سکا۔ آخر امام نے کس طرح، امام جھکے ہیں اپنے بیٹے پہ، دایاں ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، دایاں ہاتھ برچی میں ڈالا اور منہ مدینے کی طرف کیا، آواز دے کہا نانا محمد چھوڑ دیجئے گنبد خضرا، آ جائیے میدان کربلا میں، دادا ابراہیم کو بھی لے آئیے، آئیے دیکھیے میرے بیٹے کے ہاتھ پیر رسیوں میں تو نہیں، میری آنکھوں پہ پٹی تو نہیں، یا علی کہہ کے برچی کا پھل نکالا، کہتا ہے بابا اب دیر نہ کرنا، اب مجھے لے چلیے۔ عزیزو باپ جوان بیٹے کا لاشا کیسے اٹھائے، ایک مرتبہ خیمے کی طرف دیکھ کے کہا یا اطفال آل محمد، آل محمد کے بچوں آ جاؤ، اکبر کی لاش نہیں اٹھائی جاتی۔ 6 اور 8 10 سال کے بچے دوڑتے ہوئے آئے، آ کے اکبر کے ساتھ چمٹ گئے، جس طرح بھی پہنچی لاش علی اکبر کے خیمے میں پہنچی، بیویوں نے علی اکبر کا ماتم کیا، مگر امام فرماتے ہیں لیلا موجود نہیں۔ لیلا ایک مسلح بچھا کے کہہ رہی ہے ربنا تقبل منا، امام گئے اور کہتے ہیں لیلا تیرے جوان کے کچھ سانس باقی ہیں، آ کے تو بھی ودا کر لے۔ لیلا آئی، آ کے دیکھا اکبر کا ہاتھ سینے پہ ہے، کہتی ہے بیٹے میں تیری ماں ہوں، اپنا ہاتھ سینے سے ہٹا دے۔ اکبر کہتا ہے ماں کے دل نازک ہوتے ہیں، مگر میری تمنا ہے، ماں کی تمنا پہ اکبر نے سینے سے ہاتھ اٹھایا، سینے سے خون کا فوارہ نکلا۔ لیلا نے اپنے سفید بال کھولے، پہلے دائیں طرف سے خضاب کیا، پھر بائیں طرف سے خضاب کیا، زمین کربلا پہ زلزلہ آیا، ستاروں سے ستارے ٹکرائے، ملائکہ کی تسبیحاں گری، حوروں نے عبادت چھوڑی، درمیان میں فضا پردہ اٹھایا۔ جناب زینب نے کہا اے بھابی کیا کر رہی ہو؟ بی بی منت تھی اکبر کی شادی کروں گی، سفید بالوں میں خضاب کروں گی۔ عزیزو یہ نام آیا تھا، ایک 4 سال کی بچی دوڑ کے خیمے سے باہر نکلی ہے، مدینے کی طرف منہ کر کہتی ہے سغرا آ جا، سغرا آ جا۔ اکبر کی ماں تو منتیں پوری کر رہی ہے، ابھی تابوت آئے گا، تابوت 18 سالہ بیٹے امام حسین کے علی اکبر کا۔ میں چاہوں گا میرے جوان جب تابوت اٹھائیں ایک مرتبہ کربلا کی طرف منہ کر کے گئے مولا آپ نے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا، ہم دیار غیر میں آپ کے بیٹے کا تابوت۔ سونا اکبر اکھیاں نہ بند کر میرا سونا اکبر،
ਪਿਓ ਵੈਸੀਆ ਮਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਪਿਓ ਵੈਸੀਆ ਮਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਪਿਓ ਵੈਸੀਆ ਮਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਪਿਓ ਵੈਸੀਆ ਮਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਪਿਓ ਵੈਸੀਆ ਮਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਪਿਓ ਵੈਸੀਆ ਮਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਪਿਓ ਵੈਸੀਆ ਮਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਪਿਓ ਵੈਸੀਆ ਮਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਪਿਓ ਵੈਸੀਆ ਮਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਪਿਓ ਵੈਸੀਆ ਮਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਪਿਓ ਵੈਸੀਆ ਮਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਪਿਓ ਵੈਸੀਆ ਮਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੋ ਵੈਸੀਆ ਮਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਵੈਸੀਆ ਮਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਕੋ ਕਰਨਾ ਤਨਹਾ ਤੇਰੇ ਬਾਦ ਬਚੜਾ ਮੈਂ ਕੋ ਕਰਨਾ ਤਨਹਾ ਤੇਰੇ ਬਾਦ ਬਚੜਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਮਸਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਪਿਓ ਵੈਸੀਆ ਮਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਪਿਓ ਵੈਸੀਆ ਮਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਸਪੜੋ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਪਿਓ ਵੈਸੀਆ ਮਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਕੋ ਕਰਨਾ ਤਨਹਾ ਤੇਰੇ ਬਾਦ ਬਚੜਾ ਮੈਂ ਕੋ ਕਰਨਾ ਤਨਹਾ ਤੇਰੇ ਬਾਦ ਬਚੜਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਮਸਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਪਿਓ ਵੈਸੀਆ ਮਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਵੈਸੀਆ ਮਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਵੈਸੀਆ ਮਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਪਿਓ ਵੈਸੀਆ ਮਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਠਿਆ ਪੁੱਤਾਰ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਦੋ ਪੁੱਠੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਹੁਸੈਨ ਚਾਏ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰਬਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕਾਸਿਮ ਦਿਲਾ ਸ਼ਗੁਨ ਚਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰੀ ਚਾਹੇ ਕੁਰਾਨ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕਬਰ ਅਕਬਰ ਕੂਚੇ ਦੇ ਢਿਲ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ
मेरा सोना अकबर प्यू बुढ़रा मेरा सोना अकबर अखियां ना प्यू बुढ़रा पुत्र जवाने मेरा सोना अकबर क्यों वैसिया मैं मेरा सोना अकबर अखियां ना बंद कर मेरा सोना अकबर क्यों वैसिया मैं मेरा सोना अकबर अखियां ना बंद कर मेरा सोना अकबर मैं को करना तन्हा तेरे बाद बचड़ा मैं को करना तन्हा तेरे बाद बचड़ा तेरा कोई नहीं हमसे मेरा सोना अकबर अखियां ना बंद कर मेरा सोना अकबर प्यू वैसिया मर मेरा सोना अकबर अखियां ना बंद कर मेरा सोना अकबर वैसिया मर मेरा सोना अकबर अखियां ना बंद कर मेरा सोना अकबर प्यू वैसिया मर मेरा सोना अकबर अखियां ना बंद कर मेरा सोना अकबर ओ परदेस आके इंज नहीं करीदा रावां च कलिया छड़ नहीं वजीदा परदेस आके इंज नहीं करीदा रावां च कलिया छड़ नहीं वजीदा तेरे बाद बचड़ा मेरी लाश रुलसी तेरे बाद बचड़ा मेरी लाश रुलसी ओ सीने ते सर मेरा सोना अकबर अखियां ना बंद कर मेरा सोना अकबर क्यों वैसिया मर मेरा सोना अकबर अखियां ना बंद कर मेरा सोना अकबर वैसिया मर मेरा सोना अकबर अखियां ना बंद कर मेरा सोना अकबर वैसिया मर मेरा सोना अकबर अखियां ना बंद कर मेरा सोना अकबर वैसिया मर मेरा सोना अकबर अखियां ना बंद कर मेरा सोना अकबर ओ परदेस आके इंज नहीं करीदा रावां च कलिया छड़ नहीं वजीदा परदेस आके इंज नहीं करीदा रावां च कलिया छड़ नहीं वजीदा तेरे बाद बचड़ा मेरी लाश रुलसी तेरे बाद बचड़ा मेरी लाश रुलसी हुस्ने ते सर मेरा सोना अकबर अखियां ना बंद कर मेरा सोना अकबर वैसिया मर मेरा सोना अकबर अखियां ना बंद कर मेरा सोना अकबर वैसिया मर मेरा सोना अकबर अखियां ना बंद कर मेरा सोना अकबर मिलके मेरा सोना अकबर अखियां ना बंद कर मेरा सोना अकबर ए मैं को करना तन्हा तेरे बाद बचड़ा मैं को करना तन्हा तेरे बाद बचड़ा तेरा कोई नहीं हमसे मेरा सोना अकबर अखियां ना बंद कर मेरा सोना अकबर वैसिया मर मेरा सोना अकबर अखियां ना बंद कर मेरा सोना अकबर वैसिया मर मेरा सोना अकबर अखियां ना बंद कर मेरा सोना अकबर मर जावांगी वतना ते वीर आजा अकबर मैं 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 मर जावांगी वतना
ਵੀਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਦਾ ਦਰਦ ਮੁਕਾ ਜਾ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਵਤਨਾ ਤੇ ਵੀਰ ਆ ਜਾ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਵਤਨਾ ਤੇ ਵੀਰ ਆ ਜਾ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਵਤਨਾ ਤੇ ਵੀਰ ਆ ਜਾ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਵਤਨਾ ਤੇ ਵੀਰ ਆ ਜਾ ਵੀਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਦਾ ਦਰਦ ਮੁਕਾ ਜਾ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਵਤਨਾ ਤੇ ਵੀਰ ਆ ਜਾ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਵਤਨਾ ਤੇ ਵੀਰ ਆ ਜਾ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਵਤਨਾ ਤੇ ਵੀਰ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਪੜੋ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਵਤਨਾ ਤੇ ਵੀਰ ਆ ਜਾ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਵਤਨਾ ਤੇ ਵੀਰ ਆ ਜਾ ਓਹ ਰਸਤੇ ਓਹ ਬੂਹੇ ਓਹ ਮਿੱਟੀਆਂ ਅਕਬਰ ਓਹ ਟਾਂਗਾ माशाअल्लाह ते वीर आजा अकबर मैं मर जावांगी वतना ते वीर आजा ओह रस्ते ओह बूहे ओह मिट्टियां अकबर ओह टांगा
نات ویر آجا اکبر میں جیو ماتمی وقت نات ویر آجا اکبر میں مر جاواں گی وقت نات ویر آجا ویر نا مینوں خواب ڈراندے نے بید دا درد مکا جا اکبر میں مر جاواں گی وقت نات ویر آجا اکبر میں مر جاواں گی وقت نات ویر آجا اکبر میں مر جاواں گی وقت نات ویر آجا جان دی ہو دی جے اکبر تو نہیں مڑ کے آنا ایسے گل تیری راماور اسی میں نو لانا جانے تو ہی آپ بکریاں بچے بین دی قبر بنا جا اکبر میں مر جاواں گی وقت نات ویر آجا اکبر میں مر جاواں گی وقت نات ویر آجا اکبر میں مر جاواں گی وقت نات ویر آجا ویر نا مینوں خواب ڈراندے نے بید دا درد مکا جا اکبر میں مر جاواں گی ہاں جی سب پڑھو ویر آجا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا پترا دیا لاشا دے ٹکڑے دیا رب دیا بچ سہراوا ماوا کربلا دیا ماوا 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 پترا دیا لاشا دے ٹکڑے نیا لب دیا بچ سہراوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا صبر دے مالک نو سہل لیلا کے اذن جے تے میں صبر دی سانج چے اکبر دے سینے جو سانگ ہٹاوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماشاءاللہ کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا صبر دے مالک نو سہل لیلا کے اذن جے تے میں صبر دی سانج چے اکبر دے سینے جو
آنکھیں ماں کا سے میں دی ماتے احسان کری دیر تائیں لڑتا روی تیرے ٹکڑے مطابق ردنیاں نے میرے پیر حسین دساوا کربلا دیا ماما کربلا دیا ماما پانی سب پڑھو دیا ماما کربلا دیا ماما سب پڑھو جی بسم اللہ کربلا دیا ماما آنکھیں ماتا سے میں دی ماتے احسان کری تیرے تائیں لڑتا روی تیرے ٹکڑے مطابق رجنیاں نے میرے پیر حسین دساوا کربلا دیا ماما کربلا دیا ماما کربلا دیا ماما بسم اللہ کربلا دیا ماما کربلا دیا ماما پترا دیا لاشا دے ٹکڑے ریا رب دیا بچ زہرا ماما کربلا دیا ماما کربلا دیا ماما کربلا دیا ماما پھر تو قیدی ہو کے جنگیا مقتل چوں بین زینب کیتا لاشاول ماما نا بیخر کہ رک نہ جاون ساوا کربلا دیا ماما اکبر جوان ہائے ہائے جوان 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 اکبر جوان یا حسین 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 محمد صلوات متوجہ زیارت السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بثنائك علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی الليل والنهار ولا جعل الله آخر عهدي مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس ابن أمين المؤمنين واختك زينب وأم كلثوم بنت سكينة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم غریب الغرباء وبین مدار سلطان بعجم علی مصر الرضاد بالقد والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان من شر الشيطان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك واستحر تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك سجد ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.